بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصص القرآن سیریز کے تیسرے باب کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ اخنو کے دادا مباحل حضرت شیش علیہ السلام خاندان کے ہمراہ ملک شام سے اس وقت ہجرت کر کے عرض بابل میں آئے تھے جب وہاں کی آبادی میں کثرت سے اضافہ ہوا اور لوگ دور و نزدیک نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان دنوں بابل کے لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر شہر سوس آباد کیا اور مدنی طرز حیات و معاشرت کی بنیاد رکھی۔ جب وہ 65 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں اخنو کے والد کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے 162 برس کی عمر میں بردرہ سے شادی کی، جس سے اخنو نے جنم لیا۔ بہرحال اخنو چلتے چلتے ایک بت کدے کے دروازے کے سامنے رکا، جس کے اندر نسروک کے دیوتا کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ نصر کے لغوی معنی گت کے ہیں۔ اسی شکل کا ایک مجموعہ کواکب آسمان میں ہے جس کو نصر کہتے ہیں۔ بوڑھے اور جوان مرد اور عورتیں سب اس کے سامنے سجدہ ریز تھے اور اس سے رزق، صحت، زندگی، دشمن پر فتح، دولت اور محبت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہاں جتنے لوگ تھے ان سے کئی گنا زیادہ ان کی خواہشات تھیں جن کو وہ اس بت سے بھیک مانگ رہے تھے۔ اخنو اندر آ جاؤ، تم بھی مانگ لو جو مانگنا ہے، بت کدے کے پروہت نے کہا، جس کے چہرے پر نحوست ٹپک رہی تھی اور ہونٹوں پر مکروہ ہنسی تھی۔ منحوس بوڑھے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھروں سے حاجتیں مانگتے اور انہیں سجدہ کرتے ہوئے؟ کیا تم لوگ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھول گئے ہو؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تو بت کدے کے اندر موجود سب لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے کہ یارو کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے آج تک منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالی تھی۔ یہ پہلا پتھر تھا جس نے شرک کے سمندر میں پھینکا تھا۔ پتھر تو سمندر کی تہہ تک اترتا چلا گیا اور ستاپ پر پیدا ہونے والی ارتاش کی چھوٹی چھوٹی لہریں دور تک مچلتی گئیں۔ تھوڑی دیر تک لوگ سب کچھ بھول گئے اور بٹر بٹر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر پروہت کی آواز سن کر وہ پھر بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں ہلچل مچی تھی۔ اخنو آگے بڑھ گیا۔ ایک جگہ لوگ شراب کے نشے میں بدمست غل غپاڑے میں مشغول تھے، خرافات مغلوبات پک رہے تھے، راہ چلتی عورتوں پر نازیبا فکرے کس رہے تھے۔ بعض عورتیں ان کی بکواس سن کر مسکرا دیتی اور کچھ عورتیں برا سمو بنا کر گزر جاتی۔ انہوں نے اخنو کو آتے دیکھا تو اس کی پیشانی پہ چمکتے ہوئے نور کا اتنا اثر ہوا کہ وقتی طور پر ان کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ وہ ان کے قریب جا کر رک گیا۔ پیشانی کے نور کے سامنے بے اختیار ان کی گردنیں جھک گئیں اور یوں لگتا تھا جیسے حاکم وقت کے سامنے مجرم کھڑا ہو۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد اخنو آگے بڑھ گیا تو لوگ عالم بدمستی میں پھر شور شرابہ مچانے لگے۔ ان دنوں بابل میں جادوگروں کی بڑی چاندی تھی۔ ان کے پاس اکثر لوگوں کو اپنے اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے آنا جانا رہتا تھا، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ خاص طور پر نوجوانوں کا ہجوم لگا رہتا تھا جو کسی نہ کسی لڑکی کو قابو کرنے کے چکر میں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود وہاں بہت حد تک نکاح کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ قابیل نے عورت کی خاطر ہی تو اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی اولاد بھی اپنی جد کے نقش قدم پر بڑی تیزی سے گامزن تھی۔ آج کل بھی جو لوگ یہ دھندا کرتے ہیں دراصل وہ قابیل کے پیروکار ہیں۔ اخنو شہر کے سب سے مشہور جادوگر کے اڈے پر جا کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان نوجوانوں کی طرف دیکھنے لگا جن کی صلاحیتیں اور قوتیں تعمیری مثبت کاموں پر صرف ہونی چاہیے تھی، لیکن شیطان نے ان کے تمام تر سوچوں کو محور عورت کو بنا دیا تھا اور وہ اس چکر میں اس قدر پھنس چکے تھے کہ وہ کچھ سجھا ہی نہ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مکرو جادوگر نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اخنو پر نظریں جم کر رہ گئیں۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی اس کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ معاشرے کی تمام برائیوں سے پاک تھا۔ اس کے لبوں پر عیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ اخنو، تمہیں بھی کسی سے محبت ہے؟ جادوگر نے بڑی ملائمت سے پوچھا۔ ہاں، مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ پہلے پکا وعدہ کرو، اخنو نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، پھر میرے جادو کا کمال دیکھو۔ مجھے اس سے محبت ہے جو اس ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جس نے مجھے، تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے۔ بولو اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اخنو نے کہا تو جادوگر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہاں پر موجود نوجوان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوانوں کے لیے یہ بڑی انوکھی اور عجیب بات تھی۔ وہ کبھی جادوگر کی طرف دیکھتے جس کے ہونٹوں پر تالے پڑے تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور کبھی اخنو کی طرف دیکھتے تھے۔ جب کافی دیر تک سکوت خاموش رہی تو ایک نوجوان نے جادوگر کو مخاطب کیا۔ تم نے بڑے دعوے سے اخنو کو مدد کرنے کی وعدہ کیا تھا، اب اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟
مگر وہ اس کا کیا جواب دیتا؟ بدسور خاموش رہا۔ نوجوانوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر اخنوں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جس کو پورا کرنے میں جادوگر خود کو بے بس مجبور پاتا ہے۔ کیا خالق کائنات سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرے نوجوان نے پوچھا۔ کیوں نہیں، اصل محبت تو یہی ہے جس کا ثمر بے مثال و لازوال اور دائمی ہے۔ دنیا کی تمام محبتیں اور چاہتے اس کے آگے بیکار ہیں، اخنوں نے کہا، اور سب کو برتہ حیرت میں چھوڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بہت سے نوجوان واپس گھروں میں جا رہے تھے۔ جادوگر کے تقدس کا بت جوانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، چکنا چور ہو گیا تھا۔ اخنوں کو یقین کا کامل تھا کہ حق کے سامنے باطل کی پیش نہیں چلتی۔ آج اس نے تماشا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے سینے کے اندر امید کی کرنیں جھلملانے لگی کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے کونوں قدروں میں حق کی صداقت کی آواز سننے کی اہلیت موجود ہے، وہ ضرور اس کے ساتھ دیں گے۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔